بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج ہم فضائل و مناقب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر جس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے پلیدی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو پوری طرح پاک کر دے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں امام عالی مقام امام حسین کی شان میں منقبت لکھی ہے۔ آپ کہتے ہیں طاری ہے اہل جبر پر ہیبت حسین کی، طاری ہے اہل جبر پر ہیبت حسین کی، اللہ رے شان جلالت حسین کی۔ کٹوا کے سر گواہی توحید دے گئے، کٹوا کے سر گواہی توحید دے گئے، بے مثل ہے جہاں میں شہادت حسین کی، بے مثل ہے جہاں میں شہادت حسین کی۔ اور کیا کہتے ہیں سونگی تھی لے کے ہاتھ میں دشتے بلا کی خاک، سونگی تھی لے کے ہاتھ میں دشتے بلا کی خاک، نانا کے سامنے تھی مصیبت حسین کی۔ آگے کہتے ہیں کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح، کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح، دستے محمدی پہ تھی بیعت حسین کی، دستے محمدی پہ تھی بیعت حسین کی۔ پیش نظر حصول نہ تھا تخت و تاج کا، پیش نظر حصول نہ تھا تخت و تاج کا، تھی ظلم کے خلاف بغاوت حسین کی، تھی ظلم کے خلاف بغاوت حسین کی۔ رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل، رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل، ہے مجھ پہ یہ نصیر عنایت حسین کی۔ نکلا وہ ذوالجناح علم کے جلوس میں، نکلا وہ ذوالجناح علم کے جلوس میں، کر لو نصیر بڑھ کر، کر لو نصیر بڑھ کر زیارت حسین کی، کر لو نصیر بڑھ کر زیارت حسین کی۔ طاری ہے اہل جبر پر ہیبت حسین کی، اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا کے اعتبار سے دوسرے لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، جو اپنی نانی کے اعتبار سے دوسرے لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، جو اپنے والد کے اعتبار سے دوسرے لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، جو اپنی والدہ کے اعتبار سے دوسرے لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، جو اپنے چچا کے اعتبار سے دوسرے لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، جو اپنی پھوپھی کے اعتبار سے دوسرے لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، جو اپنے ماموں کے اعتبار سے دوسرے لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، جو اپنی خالہ کے اعتبار سے دوسرے لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، وہ حسن و حسین ہیں کہ ان کے نانا محمد الرسول اللہ ہیں، ان کی نانی ختیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کے والد علی المرتضیٰ ہیں، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، ان کی پھوپھی فرمایا ان کی پھوپھی امی ہانی ہیں، اور فرمایا ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں، ان کے ماموں قاسم بن محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی خالہ رقیہ زینب ام کلثوم بنت محمد ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرے گا پھر وہ ان دونوں سے محبت کرے گا، اور پھر ان کے والد اور ان کی والدہ سے محبت کرے گا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حسن و حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ محمد عربی سے محبت رکھی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد عربی کے ساتھ بغض رکھا۔ اب دیکھیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت تھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن رات کے ایک پہر میں نبی علیہ السلام سے کچھ کام تھا، تو میں آپ علیہ السلام کے گھر گیا، میں نے دستک دی، آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے، تو کملی والے نے اپنی چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو چادر دونوں اطراف سے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی آپ کے ساتھ چپٹا ہوا ہے۔
میں نے جو کام تھا وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا. جب میرا مسئلہ حل ہوا تو آخر میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبلی میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک اٹھائی. اسامہ بن زید کہتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے دیکھا ایک طرف مصطفیٰ کے ساتھ حسن ہیں، دوسری طرف حسین ہیں. اور اسامہ بن زید کہتے ہیں پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ میں حسن سے میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو کوئی ان سے محبت رکھے اللہ تو ان سے بھی محبت کر. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ادب و احترام دیکھیں کہ آپ اپنے بڑوں کا کس طرح ادب و احترام کرتے، آپ کس قدر صحابہ کرام سے محبت کرتے اور ان کا ادب و احترام کرتے. یاد رکھیں یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وہ اس آستانے کے گدی نشین ہے جس سے بڑا کوئی آستانہ نہیں ہے. تو امام حسین کے اندر اگر اپنے عزیزوں کے اپنے بڑوں کے وہ اگرچہ ان کے نانا کے غلام ہیں، ان کے نانا کے غلام ہے، لیکن حسین پھر بھی دیکھیں ادب کتنا کرتے ہیں علیہ السلام. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کچھ دور مسافت پر تشریف لے گئے. آپ پیدل چل رہے تھے تو ایک صحابی خچر کے اوپر سوار تھے، نعمان بن بشیر. آپ نے دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین پیدل چل رہے ہیں، نعمان بن بشیر اترے سواری سے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے قریب کی سواری اور کہا اے امام علی مقام آپ میری سواری پر سوار ہو جائیں. امام علی مقام امام حسین نے منع کر دیا سوار ہونے سے. الغرض کے کافی دیر تک نعمان بن بشیر جو ہیں وہ اصرار کرتے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن امام علی مقام امام حسین نے منع فرمایا کہ میں سوار نہیں ہوں گا. الغرض نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دی کہ آپ میری سواری پر سوار ہوں گے. امام علی مقام امام حسین کہنے لگے اب تم نے مجھے قسم دے دی، تم نے مجھے دشواری میں ڈال دیا. اب دیکھیں امام علی مقام ادب کس طرح کرتے ہیں. امام علی مقام کہتے ہیں میں آپ کی سواری پر سوار ہوں گا، لیکن اس لیے کہ آپ سواری میں آگے بیٹھیں گے پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. امام علی مقام نے ایسا نہیں کیا کہ کہا ہو آپ تو ہمارے نانا کے غلام ہیں، آپ سواری سے اتر جائیں، یا دیکھا ہو کہ میں پیدل چل رہا ہوں، میرے نانا کے غلام جو ہیں وہ سواری پر چل رہے ہیں تو آواز لگائی ہو کہ رک جائیں، مجھے سواری پر جانے دیں، آپ پیدل چلیں. نہیں، بلکہ وہ آ کر اصرار کرتے ہیں، اور اصرار کرنے کے بعد قسم دینے کے بعد امام علی مقام نے یہ نہیں کہا چلے میں سوار ہوتا ہوں آپ پیدل آ جائیں. امام علی مقام کہتے ہیں آپ بھی سواری پر آگے بیٹھیں گے تب میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنی امی جان سے یہ سنا ہے کہ سواری پر آگے بیٹھنے کا مستحق وہ ہوتا ہے کہ جس کی وہ سواری ہوتی ہے. تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں قربان جاؤں میں نے بھی اپنے والد بشیر سے یہ سنا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سواری میں آگے بیٹھنے کا مستحق وہ ہے جس کی سواری ہے. تو دیکھیں کہ امام علی مقام امام حسین کس قدر اپنے بڑوں کا ادب کرتے، احترام کرتے تھے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کی کس طرح تعظیم کرتے تھے، کس طرح ادب و احترام کرتے تھے. تو آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ درس لینا چاہیے کہ ہمیں کس قدر اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کہ امام حسن اور امام حسین کے درمیان کسی معاملے میں رنجش ہو گئی، آپ کی ناراضگی ہو گئی ہے. تو امام حسین کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آپ نے کہا حسین آپ لوگوں کے مقتدا ہیں اور آپ دونوں کے درمیان رنجش ہے، آپ ناراض ہیں؟ امام حسین نے کہا جی ہاں. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے چلیں اٹھیں اپنے بھائی جان حضرت حسن علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان سے صلح کریں. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں یا ابا ہریرہ اگر میں نے اپنے نانا جان سے یہ حدیث پاک نہ سنی ہوتی کہ جو بندہ صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے داخل ہوگا تو میں بھائی جان سے پہلے ان کے پاس جا کر ان سے صلح کرتا. تو آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی یہ جذبات دیکھے آپ وہاں سے امام حسن علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کچھ معاملات ہیں اور امام حسین کے کچھ یہ جذبات ہیں. تو امام حسن آئے اور آپ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے صلح کی. اب یہ جو ان کے درمیان وقت تھا یہ 3 دن سے کم وقت تھا، 3 دن سے کم وقت میں آپ نے صلح کر لی. تو یہ لوگ
جو ہم اور وہ یہ دم بھرتے ہیں کہ ہم امام عالی مقام سے محبت کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں کیا ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ رنجشیں ختم کر دی ہیں؟ کیا ہمارے عزیز و اقارب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ ہم نے 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ ناراضگی نہ رکھی ہو؟ کیا ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ ہم نے صلح کرنے میں پہل کی ہو؟ حسین علیہ السلام اور حسن علیہ السلام کی زندگی کا یہی درس ہے کہ اگر آپ کی رنجش ہو جائے کسی معاملے میں، ظاہر ہے انسان ہیں، رنجش ہو ہی جاتی ہے، بحث ہو ہی جاتی ہے، ناراضگی ہو ہی جاتی ہے، یہ بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے اگر ناراضگی ہو جائے تو 3 دن سے پہلے صلح کر لینی چاہیے۔ اب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تواضع اور انکساری دیکھیں۔ امام علی مقام امام حسین کا گزر مسجد نبوی کے پاس سے صفا سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ چند مساکین وہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں، تو انہوں نے امام علی مقام کو دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ امام علی مقام آئے، آپ ان کے ساتھ بیٹھے، آپ نے بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا تناول کیا، اور اس کے بعد امام علی مقام کہتے ہیں اب میں نے آپ کی دعوت قبول کی ہے، اب آپ نے میری دعوت قبول کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا لبیک یا حسین، انہوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، اور امام علی مقام ان کو لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے، اور اپنی اہلیہ حضرت رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھر میں جو کچھ ہے ان کے لیے لے آئیں، تو وہ لے آئیں، اور امام علی مقام نے ان کی دعوت کی۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ امام علی مقام امام حسین کے اندر کتنی عاجزی، کتنی انکساری، اور اپنے نانا جان کی امت کے متعلق کتنی خوش فہمی، اور اپنے نانا جان کے غلاموں سے کتنا اچھا تعلق تھا، اور آپ کس قدر عمل کرتے تھے اپنے نانا جان کی باتوں پر، ان کی قول و فعل پر۔ تو آج جو بھی گفتگو ہوئی اس میں سیرت امام علی مقام امام حسین بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت امام علی مقام امام حسین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات خرافات سے ہمیں بچنے کی اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ حب حسین نہ دین کے خلاف کوئی چیز ہے، بلکہ یہ دین کا ہی حصہ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، بلکہ میں اس کو اپنے جملوں میں یوں کہوں گا کہ جو حسین کا وفادار ہے وہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام علی مقام امام حسین کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، اور پڑھ کر اس سے جو چیز ہمیں حاصل ہو اس پر ہم عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔